الیکشن کسی صورت میری رائے میں جمہوری اور آئینی سوچ رکھنے والوں کی رائے میں ملتوی نہیں ہونی چاہیے، چاہے کوئی بھی جیتے۔ الیکشن آگے نہیں بڑھنا چاہیے، پہلے ہی 90 دن سے اوپر جا چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، ایک اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج ہوا ہے اور ایک لندن میں تیزاب پھینکا گیا ہے۔ یہ کیوں واقعات ہو رہے ہیں؟ کیا یہ مکافات عمل ہے جو نواز شریف اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ باہر اور یہاں ہوتا رہا، اب وہی عمل دہرایا جا رہا ہے؟ اگر یہ عمل دہرایا جا رہا ہے تو یہ غلط بات ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے میں بتاؤں گا کہ آج یہ دو واقعات کیسے ہوئے۔ پھر دوسرا معاملہ ہے، افواہیں بڑی گرم ہیں دوبارہ مارکیٹ میں، باخبر حلقوں میں، سفارتی حلقوں میں، صحافتی حلقوں میں، کہ جی الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں، الیکشن آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ کیوں افواہیں اڑائی جا رہی ہیں؟ میں اس کی حقیقت بیان کروں گا۔ پھر اگلا معاملہ ہے، افغان دہشت گرد شناخت ہو رہے ہیں، اب حکومت کو کیا کرنا چاہیے، کیا حکمت عملی بنانی چاہیے، یہ بھی میں بیان کروں گا۔ پھر نواز شریف ہائی کورٹ میں ہیں، اپیل زیر سماعت ہے، کیا مستقبل ہے نواز شریف کا سیاسی، اس اپیل کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی آج اپنے شوہر عمران خان صاحب سے ملنے اڈیالہ جیل گئیں، ان کی ملاقات تھی۔ جو ہی وہ ملاقات کر کے نکلیں تو چند افراد کو 15-20 ہوں گے، ان کی گاڑی کے سامنے آ گئے، گاڑی کی سائڈوں پہ کھڑے ہو گئے، نعرے بازی شروع کر دی، عدت میں نکاح کا، غیر شرعی، اس طرح کے نعرے لگائے اور اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ یہ جو عمل ہے یہ ابھی سے نہیں ہوا، اس کا آغاز تحریک انصاف کی طرف سے کیا گیا تھا۔ میں اس عمل کو بھی اپریشیٹ نہیں کر رہا، جو عمل اس وقت ہوئے تھے، اگر اس وقت تحریک انصاف کی قیادت اور ان کے ذمہ دار رہنما ایکشن لیتے اور حوصلہ افزائی نہ کرتے ایسی حرکتیں کرنے والوں کی، تو آج ایسی باتیں نہیں ہو سکتی تھیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، مریم اورنگزیب ہیں، سابق وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، ترجمان ہیں نون لیگ کی، وہ سعودی عرب گئیں عمرے کے لیے دورے پہ۔ شہباز شریف اس وقت وزیر اعظم تھے، تو ان کے ساتھ کیا حرکت کی گئی، حرم میں کیا حرکت کی گئی، کیا نعرے بازی کی گئی، وہ لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے، پکڑے گئے۔ پھر وہ لندن گئی ایک مرتبہ، وہاں ان پر ہوٹنگ کی گئی۔ پھر نواز شریف کے بیٹے کا جو گھر ہے حسن نواز کا لندن میں اور ان کا دفتر ہے، وہاں 4 سال طوفان بدتمیزی ہوتا رہا، نعرے بازی ہوتی رہی۔ نون لیگ کے 4-5 لوگ آتے تھے، جواب دیتے تھے، ناصر بٹ ہوتے تھے، راشد ہوتے تھے، کوئی اور لوگ ہیں جن کے مجھے سب کے نام نہیں پتہ، تو وہ جواب دیتے تھے۔ یہ طوفان بدتمیزی چلتا رہا، اس کو کسی نے نہیں روکا، حتیٰ کہ ناصر بٹ ایک دفعہ جلوس لے کے جمائمہ خان کی رہائش گاہ پہ چلے گئے، وہاں عمران خان کے خلاف احتجاج کیا، بینر لہرائے۔ تو یہ ایک غلط روایات پڑی ہیں اور ان کا آغاز تحریک انصاف کی طرف سے ہوا ہے۔ جو کچھ آج اڈیالہ جیل کے باہر کیا گیا، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ جہاں تک یہ معاملہ ہے، عدت میں نکاح ہوا، غیر شرعی کام ہوا، معاملہ عدالت میں ہے۔ خاور مانیکا عدالت میں چلے گئے ہیں، خاور مانیکا نے ناجائز تعلقات کا الزام بھی لگا دیا عمران خان پہ اور بشریٰ بی بی پہ، اب انہیں ثابت کرنا پڑے گا عدالت کے اندر۔ پھر جو عدت کا معاملہ ہے، عدت میں نکاح، وہ مفتی ابرار
پہلے بھی انٹرویوز دے چکے ہیں، اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ یہ ہوا۔ اون چودھری بھی عدالت میں بیان دے چکے ہیں، انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں۔ اب عدالت میں فیصلہ ہونا ہے، یہ سڑکوں پہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ تو دوسرا معاملہ میں اس کے ساتھ جوڑوں گا، ابھی میں نے ٹویٹ دیکھا ہے، جناب شہزاد اکبر جو احتساب کے حوالے سے بڑے مشہور تھے، معاون خصوصی تھے عمران خان کے، اور 190 ملین پاؤنڈ کا جو سکینڈل ہے جس میں عمران خان جیل کاٹ رہے ہیں، کیس نیب انکوائری کر رہا ہے، اس کے اصل محرک اور اصل ذمہ دار شہزاد اکبر ہیں جو لندن بیٹھے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ان کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، روپوش ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چند نامعلوم افراد نے گزشتہ رات ان کے گھر پر حملہ کیا اور ان پر تیزاب پھینکا، میرے بیوی بچے محفوظ ہیں اور مجھے کچھ چوٹیں آئی ہیں، اور لندن پولیس نے پہنچ کے تفتیش شروع کی ہے، اور اس کے اگر یہ ایسا ہوا ہے تو یہ بھی غلط بات ہے۔ اس وقت شہزاد اکبر صاحب جب مریم اورنگزیب پہ اٹیک ہو رہا تھا، اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے، نواز شریف پہ آ کے ووٹنگ کرتے تھے، باقی نون لیگ کے اگر کوئی رہنما لندن جاتے تھے ان کے ساتھ کرتے تھے، تو آپ کے وہ بیانات اور ٹویٹ ریکارڈ پر ہیں۔ آپ اس وقت ان کی مذمت کرتے تو آج یہ حرکت نہ ہوتی۔ اب میں نون لیگ کی قیادت کو کہوں گا کہ جو اڈیالہ جیل کے باہر ہوا ہے اور لندن میں ہوا ہے، آپ کو آفیشلی اس کی مذمت کرنی چاہیے کہ یہ غلط بات ہے، یہ روایات نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا معاملہ ناظرین، خان صاحب کو بڑا ریلیف ملا آج جی، احتساب عدالت کے جج بشیر صاحب نے دیا جی۔ جو نیب نے مزید ریمانڈ مانگا تھا، ریمانڈ نہیں دیا، ان کو جوڈیشل کر دیا اور وہ اڈیالہ جیل میں ہی ہیں اور وہیں رہیں گے، اور انہوں نے 30 نکات مانگے تھے، دستاویزات پیش کی تھی کہ ہمیں مزید تفتیش کرنی ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی جو اڈیالہ جیل کے باہر، انہوں نے کہا احتجاج کا ڈرامہ کیا گیا بشرا بی بی کے حوالے سے، پھر انہوں نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ ہو یا القادر ٹیسٹ ہو، عمران خان کا براہ راست تعلق نہیں ہے۔ بھائی براہ راست نہیں ہے تو بالواسطہ تعلق، آپ پھر خود تسلیم کر رہے ہیں نا براہ راست۔ اگر ان کی اہلیہ اس میں ملوث ہیں، شہزاد اکبر ملوث ہے اور باقی لوگ ملوث ہیں، تو پھر آپ کا پوری کابینہ کا ذکر ہے اس میں۔ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین نیب چیئرمین پی ٹی آئی یہ کہتے ہیں کہ جی نیب کی ٹیمیں آتی تھیں تفتیش کرنے کے لیے، 10 منٹ سوال جواب کرتی تھی، باقی کئی گھنٹے ان سے گپے شپے لگاتے تھے۔ کیا دیسی مرغیاں کھلاتے تھے خان صاحب ان کو؟ دیسی انڈے کھلاتے تھے جو ان کے لیے بنتے ہیں، دودھ پتی پلاتے تھے؟ گپے کیا، وہ سوال جواب کرتے ہوں گے، خان صاحب مسکرا دیتے ہوں گے، جواب نہیں دیتے ہوں گے۔ ہر سیاسی رہنما یہی کرتا ہے جس کے خلاف انکوائری ہو رہی ہو۔ یہ تو ایک دو معاملات تھے ناظرین۔ تیسرا معاملہ ہے بڑا اہم، الیکشن ملتوی ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جس دن فیصلہ دیا تھا، 8 فروری کی تاریخ آئی تھی الیکشن کمیشن کے ساتھ، اور وہاں انہوں نے کہا تھا اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، کوئی یہ سوچے بھی نہ، خواب میں بھی نہ سوچے۔ اب سوچا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں، اور بڑے معروف صحافی ہیں، میں ان کو نام لے کے یہاں بات کروں گا، سہیل وڑائچ صاحب۔ انہوں نے اپنے کالم میں آج لکھا ہے، وہ کہتے ہیں 8 فروری کے الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے، اگست ستمبر تک الیکشن جا سکتے ہیں، لیکن اس میں 2 رکاوٹیں حائل آ رہی ہیں جو سوچ رہے ہیں کچھ لوگ کہ جی الیکشن آگے کیے جائیں۔ پہلی عدالتی، دوسری سیاسی، اور اگر الیکشن ملتوی ہوئے تو جمہوری عناصر کو شدید مایوسی ہوگی۔ اب میں ناظرین آپ کو بتاؤں کہ الیکشن ملتوی ہونے کی یا آگے ڈیٹ بڑھانے کی بات کیوں ہو رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سائفر کیس تھوڑا ڈیلے ہو گیا ہے، معاملہ لٹک گیا ہے۔ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ دسمبر کے پہلے ہفتے تک عمران خان صاحب کو اس کیس میں 14 سال عمر قید کی سزا ہو جائے گی، اور یہ عمران خان کے وکلاء بھی کہہ رہے تھے، لیکن ہائی کورٹ سے انہیں ریلیف ملا، اور اب اوپن کورٹ میں ہونا ہے اور ہیئرنگ سٹارٹ ہونی ہے، کیس
28 اگست کی پوزیشن سے آگے بڑھنا ہے، اور وہاں سے جب ہوگا تو 1 مہینے میں فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو الیکشن شیڈول 15 دسمبر تک دینا پڑے گا الیکشن کمیشن کو۔ اگر 15 دسمبر تک شیڈول نہ آیا تو پھر یہ سمجھا جائے کہ الیکشن کمیشن ایک نئی درخواست کہیں لے کے سپریم کورٹ میں نہ چلا جائے، کوئی وجوہات بیان کرے، کوئی کہانی بتائے، کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن الیکشن کسی صورت میری رائے میں، جمہوری اور آئینی سوچ رکھنے والوں کی رائے میں ملتوی نہیں ہونی چاہیے، چاہے کوئی بھی جیتے۔ الیکشن آگے نہیں بڑھنا چاہیے، پہلے ہی 90 دن سے اوپر جا چکے ہیں، جسٹس عطا من اللہ کہہ چکے ہیں آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اب مزید اور کیا ہونا ہے؟ جن کو اب کوئی مسئلہ مسائل ہے تو وہ آپ الگ معاملہ ہے، میں اس میں پھر بعد میں کسی ٹائم بات کروں گا۔ بہرحال الیکشن ملتوی نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، ایک اور معاملہ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کا، نیلی کا جو معاملہ ہے، اس میں کیس چل رہے ہیں، 2 اپیلیں ان کی ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے پاس۔ امجد پرویز نے آج بڑے اچھے دلائل دیے ہیں، انہوں نے جو جے آئی ٹی بنی تھی اس وقت اس کے تناظر میں بات کی ہے، جو ریفرنس دائر ہوا تھا اس حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ریفرنس جو ہے نیب نے آج خود نہیں دائر کیا تھا، سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی کہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے اس کی روشنی میں ریفرنس آپ فل سٹاپ کامہ بھی تبدیل نہیں کریں گے۔ اور اس وقت کے چیئرمین نیب قمر زمان چودھری صاحب سے میری اس حوالے سے کئی مرتبہ بات بھی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم سپریم کورٹ کے حکم کے پابند ہیں، اور ہم نے اسی طرح ریفرنس اور وہ چیزیں اٹھا کے عدالت میں پیش کر دی تھی۔ اور پھر جو معاملہ آ رہا ہے کہ یہاں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا کہ سپریم کورٹ نے نیب کو ریفرنس دائر کرنے کا کہا تھا یا نیب پابند تھا، جس پر وکیل نے کہا کہ نیب کو پابند کیا گیا تھا کہ آپ ریفرنس دائر کریں گے، آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ فلیگ شپ ریفرنس کا جہاں تک تعلق ہے، جس میں جج ارشد ملک نے میاں نواز شریف کو بری کر دیا تھا، اس کے خلاف نیب نے ایک اپیل دائر کر رکھی ہے، اور میں خبر دیتا چلوں کہ نیب یہ اپیل واپس لے لے گا۔ اس حوالے سے مشاورت ہو چکی ہے نیب کے اندر، اگر یہ اپیل واپس لے لے گا تو آپ سمجھ جائیں کہ آئندہ 2 سے 3 دن کے اندر اندر میاں نواز شریف کے ان اپیلوں کا فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر نواز شریف کی اپیلیں ایکسیپٹ کر لی جاتی ہیں، سزا ختم ہو جاتی ہے، تو نواز شریف الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار پائیں گے۔ آخری معاملہ میں ناظرین بتاتا چلوں کہ افغانستان کے اندر سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان میں، اور ٹی ٹی پی کے جو وہاں دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اس حوالے سے افغان حکومت کوئی اقدامات نہیں کر رہی، اور پاکستان کی حکومت بار بار اس حوالے سے بات کر چکی ہے، ہر فورم پہ کر چکی ہے۔ ایک بم دھماکہ ہوا ہے بنو میں، خودکش، اس میں ایک شخص پکڑا گیا ہے، افغانی شہری، اس کی شناخت ہوئی ہے، اس کے پاس افغانستان کا کارڈ تھا، نکلا اس سے۔ اب اس سے کیا سمجھا جائے؟ پہلے تو یہ ہو رہا تھا نا کہ جی غیر قانونی طور پر مقیم لوگ نکال رہے ہیں، تو یہ اب یہ دیکھیں یہ حرکت ہو رہی ہے کہ افغان دستاویزات رکھنے والے شخص کو وہ یہاں قانونی طور پہ داخل ہوا اور دہشت گردی میں، تو اس کا مطلب ہے وہ ٹی ٹی پی سے لنک ہے اس کا، اور ان چیزوں کو افغان حکومت کو بتانے کی ضرورت ہے، اور یقیناً ہمارے دفتر خارجہ نے یہ ان کے نوٹس میں اب لائیں گے، ان کے سفیر کو طلب کریں گے۔ تو میں نے کہا ناظرین کو یہ بتاتا چلوں۔ اور دوسرا ایک مثبت پہلو آ رہا ہے کہ جب سے غیر قانونی غیر ملکیوں کو نکالا گیا ہے تو ایک سروے رپورٹس آ رہی ہیں، مہنگائی میں بھی کئی چیزوں میں کمی ہوئی ہے، اور بالخصوص کرائم ریٹ، چوری کی وارداتوں کا بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کمی آئی ہے، کیونکہ یہ افراد جو غیر قانونی طور پر مقیم تھے ان وارداتوں میں ملوث پائے جاتے تھے، اور اس طرح کی صورتحال رہتی تھی۔ بہرحال ناظرین، انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔
تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.